پاکستان کا آئندہ بجٹ، ممکنہ ٹیکسز اور بڑھتی ہوئی مہنگائی۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں آنے والے مالی سال کے بجٹ سے پہلے ہی عوام میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ ممکنہ نئے ٹیکسز، بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی خبریں، جبکہ دوسری جانب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ نہ ہونے کی اطلاعات نے ہر طبقے کو فکر میں مبتلا کر دیا ہے۔ کیا آنے والا بجٹ عوام کے لیے مزید مشکلات لائے گا؟ مہنگائی کی نئی لہر کس حد تک عام آدمی کو متاثر کرے گی، اور مختلف شعبے اس صورتحال پر کیوں شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں؟ آج کی اس تفصیلی رپورٹ میں ہم انہی سوالات کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، بجٹ سے پہلے معاشی صورتحال۔ پاکستان اس وقت شدید معاشی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ بڑھتا ہوا قرضہ، IMF کی شرائط، روپے کی قدر میں کمی اور مہنگائی نے پہلے ہی عوام کی قوت خرید کو متاثر کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق حکومت آئندہ بجٹ میں محصولات بڑھانے کے لیے نئے ٹیکسز لگانے پر غور کر سکتی ہے تاکہ مالی خسارہ کم کیا جا سکے اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی شرائط پوری کی جا سکے۔ نمبر 2، ممکنہ ٹیکسز کون سے ہو سکتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ میں مختلف شعبوں پر اضافی ٹیکسز لگائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، یعنی پیٹرولیم مصنوعات پر مزید لیوی، بجلی اور گیس ٹیرف میں اضافہ، موبائل اور انٹرنیٹ پیکیجز پر اضافی ٹیکس، تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس میں توسیع، اشیاء ضروریہ پر سیلز ٹیکس میں رد و بدل، درآمدی اشیاء پر نئے ڈیوٹیز، جائیداد اور گاڑیوں کی خرید و فروخت پر اضافی ٹیکس۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ٹیکسوں کا بوجھ براہ راست عوام پر منتقل کیا گیا تو مہنگائی کی نئی لہر پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، مہنگائی کی نئی لہر کا خدشہ۔ پاکستان میں پہلے ہی اشیاء خوردونوش، ادویات، بجلی اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر بجٹ میں مزید ٹیکسز عائد کیے گئے تو آٹا، چینی، گھی، دالیں، دودھ، ادویات، ٹرانسپورٹ کرائے، تعلیمی اخراجات سب مزید مہنگے ہونے کا خدشہ ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق مہنگائی میں اضافے کا سب سے زیادہ اثر متوسط اور غریب طبقے پر پڑتا ہے، کیونکہ ان کی آمدنی محدود جبکہ اخراجات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ نمبر 4، سرکاری ملازمین کی تشویش۔ دوسری جانب سرکاری ملازمین کی جانب سے شدید تشویش سامنے آ رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق حکومت تنخواہوں اور پنشن میں محدود اضافہ کرنے یا بعض صورتوں میں مہنگائی کے تناسب سے کم اضافہ دینے پر غور کر سکتی ہے۔ سرکاری ملازمین کا موقف ہے، مہنگائی کئی گنا بڑھ چکی ہے، بجلی اور گیس کے بلوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم اور علاج کے اخراجات برداشت سے باہر ہو رہے ہیں، موجودہ تنخواہیں گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ اس ضمن میں ملازمین کا رد عمل۔ مختلف تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تنخواہوں میں حقیقی مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے، ہاؤس رینٹ اور میڈیکل الاؤنسز بڑھایا جائے، پینشنرز کو خصوصی ریلیف دیا جائے۔ نمبر 5، کاروباری اور صنعتی شعبے کا رد عمل۔
کاروباری طبقہ بھی ممکنہ نئے ٹیکسز پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ زیادہ ٹیکسز سے کاروباری لاگت بڑھے گی، سرمایہ کاری متاثر ہو سکتی ہے، چھوٹے کاروبار بند ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صنعت کاروں کے مطابق اگر پیداواری لاگت بڑھی تو اس کا بوجھ آخر کار صارفین پر منتقل ہوگا۔ نمبر 6، حکومت کا ممکنہ موقف۔ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ ملک کو معاشی استحکام دینے کے لیے سخت فیصلے ضروری ہے۔ حکومت کے مطابق ٹیکس نیٹ ورک بڑھانا وقت کی ضرورت ہے۔ خسارہ کم کیے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ IMF پروگرام جاری رکھنے کے لیے مالی نظم و ضبط ضروری ہے۔ حکومت یہ بھی دعویٰ کر سکتی ہے کہ کم آمدنی والے طبقے کو ریلیف دینے کے لیے بعض سبسڈیز اور سماجی پروگرام جاری رکھے جائیں گے۔ نمبر 7، ماہرین کی تجاویز۔ ماہرین کے مطابق حکومت کو چاہیے صرف تنخواہ دار طبقے پر بوجھ نہ ڈالا جائے، بڑے ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف کارروائی کی جائے، سرکاری اخراجات کم کیے جائے، زرعی اور ریئل اسٹیٹ شعبے میں شفاف ٹیکس اصلاحات لائی جائے، غریب طبقے کو براہ راست ریلیف فراہم کیا جائے۔ ناظرین، آنے والا بجٹ پاکستان کی معیشت اور عوام دونوں کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف حکومت کو مالی مشکلات کا سامنا ہے تو دوسری جانب عوام پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت ایسا متوازن بجٹ پیش کر پاتی ہے یا نہیں جو معیشت کو بھی سہارا دے اور عوام کو بھی مزید مشکلات سے بچا سکے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا نئے ٹیکسز ملک کے لیے ضروری ہے یا اس کا بوجھ عوام مزید برداشت نہیں کر سکتے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ مزید اہم اور تحقیقی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔